بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد باب الغضب والکبر الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد ذلك مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج کے درس حدیث کا عنوان ہے باب الغضب والکبر، یعنی غصہ اور تکبر کا بیان۔ غصہ اور تکبر کی مذمت، اس کے نقصانات اور ان سے بچنے کی جو تاکید ہے احادیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، ان کا آج کی مجلس میں ذکر کیا جائے گا۔ پہلی بات یہ دیکھنے کی ہے کہ صاحب کتاب مشکوٰۃ شریف کے مصنف نے دو چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، غضب اور کبر، غصہ اور تکبر، جبکہ یہ دو الگ الگ خصلتیں ہیں، الگ الگ عادتیں ہیں، لیکن ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ غصہ عموماً اسی بنیاد پر انسان کو آتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ میری حیثیت سے گرا ہوا ہے، میں نے حکم دیا، اس کو کیوں نہیں مانا گیا، میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا، میرا فلاں کام کیوں بگاڑا گیا۔ ان سب کے اندر اپنی حیثیت اور اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ جو تکبر ہے تو گویا غصے کے اسباب میں اکثر تکبر کا دخل ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، دونوں کی برائی بیان کی جا رہی ہے، اور ان دونوں صفتوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اس باب میں روایتیں بہت سی ہیں، میں چند حدیثوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس میں ابتلاء عام ہے۔ ہم سب اکثریت ان دو بیماریوں کے مریض ہیں، اور ان کے نتیجے میں جو نقصانات ہوتے ہیں ان کا ہم شکار ہیں، اس لیے بہت غور کے ساتھ اس بیان کو سننا چاہیے اور ان سے اپنے آپ کو بچانے کی، محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ یہ درخواست کرنے والے کون ہیں؟ ان کے نام کی تعیین میں کئی اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، کسی نے کہا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، کسی نے کہا کہ حارثہ ابن قدامہ ہے، کسی نے کہا کہ سفیان ابن عبداللہ ہے۔ بہرحال آگے جو جواب آ رہا ہے اس درخواست کے جواب میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک عام ہدایت ہے، اور اس حکم کا مدار اس شاعر کی شخصیت کے اوپر نہیں ہے، اسی لیے غالباً راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وقفی رکھا، اس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ سوال کرنے والے، درخواست کرنے والے کون تھے، درخواست کیا تھی
اوصنی یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ قال لا تغضب، آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ فردد ذلک مرارا، انہوں نے اپنی درخواست کئی مرتبہ دہرائی، بار بار یہ کہا کچھ اور نصیحت فرما دیجیے، کچھ اور نصیحت فرما دیجیے۔ ہر مرتبہ آپ یہی فرماتے رہے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کے اوپر قابو پا لیا گیا، اس سے اپنے آپ کو بچا لیا گیا، تو بہت سی خرابیوں سے انسان محفوظ رہ جائے گا، بہت سے اخلاقی اور عملی نقصانات سے بچ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہوگا جس میں صرف ایک کمزوری ہو کہ اسے غصہ آتا ہے، اور بھی اس کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے اس کی بنیاد پر ضرب لگائی، اس کی جڑ پکڑ لی کہ ان سب کا منشا، ان کا سبب، ان کا محرک غصہ ہے، اس لیے اس پر توجہ دو۔ نصیحت میں نصیحت کرنے والے کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کے لیے کیا خاص بات ہے، کیا جس کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ مثلاً ایک شخص ہے، بہت اچھا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن جھوٹ بولتا ہے، مثال کے طور پر یہ اس کی عادت ہے۔ وہ جب نصیحت کی درخواست کرے گا تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز پڑھا کرو، صدقہ کیا کرو، کیونکہ یہ خوبیاں تو اس کے اندر پہلے سے موجود ہیں۔ اس سے کہا جائے کہ جھوٹ مت بولا کرو، اور اگر اس ایک چیز پر اس کو قابو ہو گیا تو انشاءاللہ بہت سے اس کے نتیجے میں جو خرابیاں آتی ہیں اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ دوسری روایت ہے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، متفق علیہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے۔ بظاہر طاقتور اور پہلوان اس شخص کو سمجھا جاتا ہے کہ جو کشتی میں، مقابلے میں دوسرے کو زیر کر دے، اسے پچھاڑ دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو صرف جسمانی طاقت کا مظاہرہ ہوا، حقیقی قوت، حقیقی طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پچھاڑ دے، اور خاص طور سے غصے کے وقت اگر کوئی بات خلاف مزاج پیش آئے، طبیعت کے اندر غصہ پیدا ہو، تو اس وقت بے قابو نہ ہو جائے، زبان سے اول پھول نہ بکنے لگے، کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے کہ جو نامناسب ہو، بلکہ اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے۔ تو اپنے مقابل کو زیر کرنے والا حقیقی پہلوان نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کے اوپر قابو پانے والا حقیقی پہلوان ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو گزشتہ میں 2 شعر کے اندر بیان کیا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ حقیقی پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو مست ہاتھی کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اس کے اوپر قابو پائے اور زبان سے نامناسب بات نہ کہے کہ چوں خشم آیا دش باطل نہ گویا۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ غصہ نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غصہ آئے ہی نہیں کسی چیز پر، یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آئے گی تو غصہ آئے گا، بلکہ غصہ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
آدمی اس وقت اپنے اوپر قابو رکھے اور کوئی نامناسب حرکت نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا علاج کیا تجویز فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے غصے کا فوری علاج اور ایک ہے اس کا مستقل علاج۔ فوری علاج کیا ہے؟ عن عطیہ بن عروۃ السعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار وانما يطفئ النار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ رواه ابو داود۔ وعن ابي ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليسترجع رواه احمد و ابو داود۔ یہ دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عطیہ ابن عروہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو چاہیے کہ وضو کر لیا کرے۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کی ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليسترجع رواه احمد والترمذی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ فروغ ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ زمین کے اوپر لیٹ جائے۔ یہ روایت امام احمد اور امام ترمذی نے نقل کی ہے۔ اس میں دو علاج بتلایا گیا۔ پہلا علاج یہ بتلایا کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنایا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جو غصہ آئے تو آدمی کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ مشاہدہ بھی یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو خون کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں، کبھی آنکھوں کے اندر بھی سرخی آ جاتی ہے۔ یہ سب حرارت اور یہ گرمی شیطان کے اثر سے ہوتی ہے، شیطان اثر انداز ہوتا ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جب میں نے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہی کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ برتر ہے، اوپر اٹھنے والی چیز ہے، مٹی اس کے مقابلے میں فراتر ہے، یہ زمین پر رہنے والی چیز ہے، بلند چیز پست چیز کو سجدہ کیسے کرے؟ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں باطل قیاس کیا، جس کی بنا پر وہ رد مردود قرار دیا گیا۔ تو جب شیطان کے جب غصہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان اثر انداز ہے، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے پانی کا شرعی استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی۔ وضو خود ایک پسندیدہ چیز ہے، وضو کے ذریعے بدن کے گناہ دھلتے ہیں، اعضاء وضو سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ پانی کے ساتھ زائل ہوتے ہیں، اور جو بدن کے تمام نمایاں اعضاء ہیں وضو میں دھلے جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، چہرہ دھلا جاتا ہے، دونوں ہاتھ دھلے جاتے ہیں، تر ہاتھ سر پہ پھیرا جاتا ہے، پیر دھلے جاتے ہیں،
کہ یہ جو اطراف ہیں بدن کے اعضاء ہیں، جب ان کے اوپر سے پانی گزرے گا تو اس کی حرارت کے اندر کمی آئے گی، اور وضو ایک گناہ کو زائل کرنے والا عمل ہے، اس کے برکت سے بھی شیطان کا اثر زائل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک عمل جو تجربے سے بڑوں کی زبان سے سنا جاتا ہے، پانی پی لو پانی پی لو، تو اگر غصہ آ گیا اور بسم اللہ پڑھ کر چند گھونٹ پانی پی لیا گیا تو بھی انشاءاللہ یہ جو حرارت پیدا ہوئی ہے شیطان کے اثر سے، اس کے اندر کمی آئے گی۔ دوسرا علاج حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اگر غصہ اس کا زائل ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ وہ زمین کے اوپر لیٹ جائے۔ اس ہدایت کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ یہ علاج بالضد ہے۔ غصہ انسان کے اندر ہیجان پیدا کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہوا ہے تو لپکے گا آگے کی طرف، اعضاء میں حرکت شروع ہو جائے گی، ہاتھ چلانا شروع کر دے گا۔ یہ جو ہیجان ہوا ہے، غصہ اس کو ابھار رہا ہے، تو اس کو دفع کرنے کے لیے اس کے خلاف حرکت کی جائے، اور خلاف حرکت یہ ہے کہ چل رہا ہے تو رک جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر اتنے پر غصہ قابو میں آ گیا تو ٹھیک ہے، فرمایا، ورنہ زمین کے اوپر لیٹ جائے۔ یہ لیٹنا کس لیے ہے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبالغۃ فی المعالجۃ المذکورۃ مع فیہ من الاشارۃ الی رجوع الانسان الی ماخذہ من التربۃ المناسبۃ للتواضع فی مقابلۃ عمل الشیطان۔ فرماتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، زمین پر لیٹنے والا اپنے آپ کو مٹی سے لگا دے گا، یہ تواضع، عاجزی اور انکساری کی ایک علامت ہے۔ تو غصے کے وقت جو شیطان اس کو اپنی فطرت کی طرف اور تیزی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، شرارت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو اس کے مقابل حرکت کی جائے کہ آدمی تواضع کی حیت اختیار کرے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، زمین سے لگ جائے جو اس کی انسان کی اپنی اصل ہے۔ اور اس طرح جو آگ میں تکبر کا مادہ ہے، زمین کے اندر مٹی میں تواضع کا مادہ ہے، وہ غصے کے اوپر اپنے نازل ہوگا، اور جو حرکتیں اس سے غصے کے وقت میں صادر ہو سکتی تھی اس میں کمی آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ کھڑے شخص سے حرکت چلنے والے کے مقابلے میں کم ہوگی، اور بیٹھنے والے کی حرکت کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں کم ہوگی، اور لیٹنے والے کی حرکت بیٹھنے والے کے مقابلے میں کم ہوگی۔ یعنی وہ حرکت جو غصے میں انسان سے صادر ہو سکتی ہے، جتنا وہ زمین سے قریب تر ہوگا اتنی زیادہ اس حرکت کے اندر کمی آئے گی، اور انسان غصے کے اوپر قابو پا لے گا۔ اسی طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ غصہ آنے سے روک دینا، کہ غصہ آئے ہی نہیں سرے سے، یہ تو انسان کی فطرت کی کمزوری کی بات ہے۔ کچھ بھی کرو اسے غصہ ہی نہ آئے سرے سے، تو پھر انسان میں اور بہر جانور میں کیا فرق ہے؟ اس لیے خلاف طبیعت بات پیش آنے پر غصہ آنا چاہیے، لیکن اس غصے کے اوپر قابو پا لے۔ اور یہ اللہ کے یہاں بہت ہی پسندیدہ صفت ہے کہ آدمی غصے پر قابو پا لے، غصے کا گھونٹ پی جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرع عبد افضل عند اللہ عز وجل من جرعۃ غیظ یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی، رواہ احمد۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی ایسا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ افضل ہو غصے کے گھونٹ سے جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھونٹ جاتا ہے۔ یعنی انسان کو جب غصہ آتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اس غصے کو پی جائے، غصے کو گھونٹ جائے، یہ گھونٹنا، یہ غصے کو پی جانا کسی بھی دوسرے گھونٹ سے کسی بھی دوسری چیز کو نگل لینے اور اس کو ختم کر دینے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ تعبیر بتلا رہی ہے کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بندہ کے تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اسی کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ آدمی بدلہ لینے اور سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ ابن عمران علیہ السلام یا رب من اعز عبادک عندک قال من اذا قدر غفر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ جل شانہ سے یاد کیا کہ اے پروردگار، آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ ہے کہ جو قابو پانے کے باوجود معاف کر دے۔ اسی طرح ایک فضیلت غصہ کے برداشت کر لینے کی بہت بڑی یہ ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خزن لسانه ستر اللہ عورتہ ومن کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ کر لے گا، زبان سے غلط بات نہیں نکالے گا، زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا، یعنی غصے پر قابو پا لے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے۔ وَمَنْ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، اور جو بندہ اللہ کے سامنے معذرت کرے گا، عذر خواہی کرے گا، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو بھی قبول فرما لے گا۔ ان روایات کے اندر غصہ برداشت کرنے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ ہے گلستہ میں امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نواسہ رسول حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے نازک مزاج بھی تھے، بڑے اونچی شخصیت کے مالک ہیں، ان کا ایک غلام کوئی کام کر رہا تھا، اس سے کچھ نقصان ہو گیا۔ بظاہر اس میں اس کی لاپرواہی کو بھی دخل تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ اس غلام نے محسوس کیا کہ مجھ کو سزا دیں گے۔ اس نے فوراً قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی اللہ کے جو نیک اور محبوب بندے ہیں وہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ بس اس آیت کو، اس ٹکڑے کو سننا تھا کہ غصے کے جو شدید آثار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نمایاں تھے وہ دھیمے پڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ تیر نشانے پر لگا۔ اس نے آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ صرف غصے کو پی نہیں جاتے
بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما عفوت عنک، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ اس نے آیت کا آخری ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے غصہ بھی برداشت کر لیا اور معاف بھی فرما دیا، اب میرے اوپر کچھ احسان فرمائیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما انت حر لوجہ اللہ، جا میں نے تجھ کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا۔ یہ ان حضرات کا مقام دیکھیے، غلام ہے اور نامناسب حرکت کر رہا ہے، ابھی چند لمحے پہلے اس کے اوپر سخت غصہ آیا، لیکن اللہ کا فرمان سنا، ایسا سفر انداز ہوئے کہ ایک ایک ٹکڑا سنتے گئے، فوراً اس کے اوپر عمل کرتے رہے، اور ایک غلام کے اوپر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے، اسے آزادی سے سرفراز فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غصے کا ایک وقتی علاج ہے اور ایک مستقل علاج ہے۔ یہ جو وقتی علاج تھا دو بیان کیا گیا، ایک تو یہ کہ غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور شیطان پانی آگ سے بنایا گیا ہے، لہذا غصے کو فروغ کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جائے، وضو کر لیا جائے۔ دوسرا علاج یہ بتلایا کہ آدمی کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور اس کے بعد پھر غصہ برداشت کرنے کے جو فوائد ہیں، اس کی جو فضیلتیں، ان کا ذکر آ گیا۔ مستقل علاج کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور ہمارے اکابر اپنے متوسلین کو ان کے استفسار کے جواب میں اس کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں بھی اس کو دیکھا، اور ہمارے حضرت مفتی حضرت اقدس مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ بھی اپنے تلامذہ اور اپنے متوسلین و منتسبین کو زبانی بھی ہدایت فرماتے تھے، اور آپ کے مطبوعہ مکاتیب کے اندر بھی جن لوگوں نے غصے کی شکایت کی ہے، آپ نے ان کو وہ طریقہ بتلایا، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص غصے سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اس پر قابو نہیں پا سکتا، یہ خرابی اس کے اندر موجود ہے، ختم نہیں ہو پا رہی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ تھوڑی دیر خلوت کے اندر بیٹھ کر اس بات کو سوچے، اس کا مراقبہ کرے کہ مجھے اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے، وہ میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا رازق بھی ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا مالک ہے، وہی مجھے روزی عطا فرماتا ہے، اور میں صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر صبح تک اللہ کی بے پناہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں، جس میں کچھ نعمتیں وہ ہیں جو عام ہیں، جس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنی نعمتیں وہ ہیں جو خاص میری ذات کے ساتھ ہیں۔ یہ تو میرا معاملہ ہے، لیکن میں کیا تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہوں؟ اللہ کے تمام احکام کو بجا لاتا ہوں؟ کیا اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا؟ یقیناً اپنی غلطیوں کو سوچے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوتی ہے، فلاں غلطی ہوتی ہے، فلاں گناہ ہوتا ہے، پھر یہ خیال کرے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی روزی کو نہیں روکتے، اپنی نعمت سے مجھے محروم نہیں فرماتے، جبکہ وہ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، رازق بھی ہیں، میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری نافرمانی اور میری حکم عدولی کے باوجود مجھ سے اپنی نعمتوں کو نہیں روکتے، میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں فرماتے، مجھے فوراً کوئی سزا نہیں دیتے، تو کیا وہ انسان جو میرے ہی جیسا ایک انسان ہے، چاہے وہ میرا ماتحت ہو، مجھ سے چھوٹا ہو، لیکن میں نہ اس کا خالق ہوں، نہ میں نے اسے پیدا کیا ہے، نہ میں اس کا مالک ہوں،
نہ میں اس کا روزی رساں ہوں، میری جیسا ایک انسان ہے، رتبے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مجھے کچھ اس کے مقابلے میں برتری حاصل ہو، اس نے اگر میری مرضی کے خلاف کوئی کام کر دیا تو مجھے اس قدر غصہ کیوں آتا ہے، جبکہ میرا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، اور میرا اللہ میری نالائقیوں کے باوجود، میری نافرمانی اور حکم دونیوں کے باوجود میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس مضمون کو سوچے، اس پر غور کرے اور اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر جمائے۔ پھر جب کسی کے اوپر غصہ آئے اور آدمی کنٹرول نہ کر سکے تو اپنے اس خیال کو اس وقت سامنے لے آئے، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے غصے کے اوپر اس کو قابو حاصل ہوگا۔ حاصل یہ نکلا کہ غصے کی جو بیماری ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اور بلکہ اس کا ایمان خراب ہوتا ہے۔ عن بهز بن حکیم عن ابی عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لا يفسد الایمان كما يفسد الصبر العسل۔ حضرت بهز بن حکیم عن ابی عن جدہ، حضرت معاویہ ابن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ شہد انتہائی میٹھی چیز ہے، لذیذ چیز ہے، اور صبر جس کو ایلوا کہتے ہیں یہ انتہائی کڑوی اور تلخ جڑی ہوتی ہے، کڑواہٹ کے اندر اس کی مثال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایلوا اگر شہد میں ملا دیا جائے تو وہ شہد کو کڑوا بنا دیتا ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح اگر انسان غصے کے اوپر قابو نہ پائے تو اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ یہ روایتیں غصے سے متعلق تھیں، اور عنوان میں دو باتیں بیان کی گئی تھیں، ایک غصہ اور ایک تکبر۔ تکبر کا مضمون مستقل بیان کے لائق ہے، کیونکہ یہ خرابی بھی ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند روایتوں کا ترجمہ اس وقت مختصر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر، بلکہ ذرہ کہتے ہیں سرخ چیوٹی کو یا مٹی کے باریک ذرے کو۔ فرمایا جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر ہو، ذرہ برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اس کو فوری طور پر ابتدا میں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ تکبر اس کو کفر و شرک پر آمادہ کرتا ہے تو وہ دائمی جہنم رسید ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، دل کے کسی گوشے میں ایمان موجود ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے تو وہ تکبر کی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد جنت میں جانے کا اہل بنے گا۔ لیکن تکبر لے کر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس گندگی کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی چپل اچھی ہو، مقصد یہ تھا کہ کیا
اچھا کپڑا پہننے کی خواہش، اچھی چپل پہننے کی خواہش، یہ بھی تکبر کے اندر داخل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت سے نوازے، خوشحالی عطا فرمائے، تو ان کو یہ بات پسند ہے کہ ان کی نعمت کا اثر بندے کے اوپر ظاہر ہو۔ تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے طور پر، اگر اچھا لباس پہنتا ہے، اچھی چپل استعمال کرتا ہے اور دوسرے کو جو غریب ہے، مفلوق الحال ہے، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ تکبر میں شامل نہیں ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو دفع کرنے، حق کو قبول نہ کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ بہت ہی جامع بات کی ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ حق سامنے آ گیا، شریعت کا حکم ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، کوئی معاملہ جو مخفی تھا اس کے بارے میں واضح ہو گیا کہ اس میں حق کس جانب ہے، اس کے باوجود آدمی اس کو قبول نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، سچائی کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، حقانیت کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، یہ ہے تکبر۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ دولت والا ہے، غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، صاحب علم و فضل ہے، جاہل اور ناواقف اور ناخواندہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، یہ اقتدار والا ہے، ماتحتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو تکبر کی حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک حق کو قبول نہ کرنا اور ایک دوسروں کو حقیر جاننا۔ یہ قبول نہ کرنا دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو ایک علن اعلان کہہ دے کہ میں نہیں مانتا، یہ تکبر کا کھلا ہوا مظاہرہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ زبان سے تو نہ کہے لیکن دل اس کو قبول نہ کرے، دل ماننے کے لیے تیار نہ، یہ بھی تکبر کے اندر شامل ہے، اور اس کی بنا پر اس کا شمار متکبرین کے اندر ہوگا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلته النار وفی روایت قذفته فی النار، رواہ مسلم۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ یعنی جس طرح انسان کے لباس میں ایک لباس وہ ہوتا ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے جس کو چادر کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو نیچے پہنا جاتا ہے جس کو تہبند کہتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر مکمل لباس کہلاتا ہے۔ جیسے حالت احرام میں ایک تہبند مانتے ہیں، ایک چادر ہوتے ہیں، یہ انسان کا مکمل لباس ہے، اور وہ اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کوئی اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ کوئی میری چادر چھین لے یا میرے تہبند چھین لے۔ تو مقصد یہ کہ جس طرح ایک چادر اور ایک تہبند انسان کی اپنی خاص چیز ہے، وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اس کو لینا چاہے تو اس کو برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا اسی طرح عظمت و کبریائی، بڑائی میری خاص صفت ہے۔ فرمایا فمن نازعنی واحدا منہما، جو میری کبریائی کو اور میری عظمت کو، ان دونوں میں سے کسی چیز کو مجھ سے چھیننا چاہے گا، میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ کبریائی اور عظمت یہ دونوں قریب قریب ہیں، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبریائی کا تعلق ظاہر کی بڑائی سے ہے اور عظمت کا تعلق ذات کے ساتھ جو بڑائی لگی ہوئی اس سے ہے۔ یعنی چاہے
آدمی اپنی زبان سے اپنے کو بڑا قرار دے، اپنے عمل سے اپنی زبان سے اپنے کو بڑا اور عظیم گردانے یا اپنے دل میں اپنے کو بڑا سمجھے، یہ دونوں حق اس کو نہیں پہنچتا۔ ایسا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مخلوق معبود ہے، اب کوئی شخص اگر خدائی کا دعویٰ کرے، اللہ کی خاص صفت کو وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جیسے روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تصویر بناتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مکلف کریں گے کہ تم نے جاندار کی تصویر بنائی تھی، اس میں جان ڈالو، تم میری طرح خالق بننا چاہتے تھے، جو میری مخصوص صفت ہے تم اس صفت کے مدعی بن رہے تھے، اور وہ جان نہیں ڈال سکے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح بڑائی اور عظمت اللہ کی صفت ہے، جو اپنے کو عظیم گردانے، اپنے کو بڑا قرار دے اور دل میں اس کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میری خاص صفت کو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، میں اسے جہنم میں داخل کر دوں۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے حالات کے بارے میں، اپنے احساس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ یہ بیماری ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اس موقع پر ایک علمی نقطہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا، اسی پر میں اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کروں گا۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سابق محتمم دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک بیان میں ایک بڑی عجیب و غریب علمی بات ارشاد فرمانے لگے کہ حدیث میں یہ فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کریم ہیں، رحیم ہیں، غفور ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ تو اخلاق الہیہ کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر سورہ حشر کے آخری رکوع میں فرمایا گیا ہے واللہ الخالق البارئ، اسی میں المتکبر بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر یعنی بڑائی والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تکبر بھی شامل ہے، بڑائی بھی شامل ہے، اللہ کی صفات کو اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو اگر کوئی شخص تکبر اختیار کرتا ہے، متکبر بنتا ہے، تو کیا اللہ کی کوئی صفت خراب بھی ہو سکتی ہے؟ جو صفت اللہ کے اندر موجود ہے، ظاہر بات ہے کہ خراب صفت تو نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے تو اس کی عظمت کی دلیل ہے، اور بندہ اگر اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وعید سنائی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ تکبر بری چیز نہیں ہے، تکبر تو اللہ کی صفت ہے، لیکن جھوٹ بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ متکبر کو جو سزا ملتی ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرنے پر ملتی ہے۔ اللہ بڑا ہے، وہ فرماتا ہے میں بڑا ہوں، اور بندہ چھوٹا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے ایک بادشاہ ہے، وہ کہتا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہا ہے، وہ حاکم ہے، اپنے حاکم ہونے کا اعلان کر رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے، ان کے شایع نشان ہے۔ لیکن ایک غلام، ایک چپراسی یہ کہ انا الملک، میں بادشاہ ہوں، اس کو سزا ملے گی، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس بنا پر نہیں کہ بادشاہ ہونا بری چیز ہے، بلکہ اس بنا پر کہ وہ اپنے کو بادشاہ کہہ رہا ہے جبکہ وہ بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، تو وہ بڑے ہیں، لیکن ایک بندہ چھوٹا ہونے کے باوجود جب وہ بڑائی کا اعلان کرتا ہے، بڑائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس بنا پر، غلط دعویٰ کرنے کی بنا پر، جو چیز اس کے لائق نہیں ہے اس کو اپنی صفت بنانا چاہتا ہے، اس کا مدعی بنتا ہے، اس بنا پر اس کی سزا دی جاتی ہے۔ تو گویا بندہ کے لیے بڑائی اس کی شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے اور تکبر کا اظہار کرے۔ اور تکبر کے مقابلے میں تواضع ہے،
فروتنی عاجزی، یعنی دل سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، یہ صفت اللہ کی یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وهو على المنبر یا ایھا الناس تواضعوا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تواضع للہ رفعہ اللہ فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اے لوگو تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ کیوں؟ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، پس وہ اپنے جی میں تو چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہوتا ہے، اور جو شخص تکبر کرتا ہے، خود بڑا بننا چاہتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتا ہے، پس وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے اور اپنے جی میں بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ تواضع کا تعلق زبان سے اپنے کو حقیر فقیر شرافت تقصیر کہنے سے نہیں ہے، بلکہ دل سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض تحریروں کے اندر موجود ہے کہ آج کے لوگوں میں تواضع نما تکبر پایا جاتا ہے، خود اپنی زبان سے اپنے قلم سے بندہ عاجز فقیر حقیر شرافت تقصیر لکھیں گے، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بہت نالائق ہوں، زبان سے کہیں گے، لیکن واقعتاً دل کے اندر اس کا احساس نہیں ہوگا۔ اور اس کا معیار یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں میں تو بہت گناہ گار ہوں، سامنے والا کہا واقعی آپ بہت گناہ گار ہیں، آپ بہت غلط کام کرتے ہیں، اس وقت دیکھنا چاہیے کہ چہرے کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ اگر دل کا یہ احساس ہے تو پھر خود اپنی زبان سے ادا کرنے اور دوسرے کے کہنے کے درمیان کوئی تعصب میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حقیقتاً انسان اپنے آپ کو معمولی سمجھے، دل سے فروتنی اختیار کرے۔ اسی لیے مسنون دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ مجھے میری نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے، میں خود اپنے آپ کو معمولی سمجھوں لیکن میرے ساتھ تذلیل کا تحقیر کا معاملہ نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے تو لوگوں کی نگاہ میں میری بڑائی پیدا کر دے، وہ محبت سے اور احترام سے مجھ کو دیکھے تاکہ مجھے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آج کے اس درس کا حاصل یہ نکلا کہ یہ دو اخلاقی خرابیاں، ایک غصے کے اندر بے قابو ہو جانا، زبان اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور غصے پر قابو پانے کی ترغیب دی گئی ہے، اس پر اجر و ثواب ہے، اللہ کے قرب کا یہ ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آدمی اپنے اندر تواضع پیدا کرے، عاجزی اختیار کرے، دل سے بھی تکبر اختیار نہ کرے اور اپنے عمل سے بھی تکبر کا اظہار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد